اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اسلام ہی اللہ کے یہاں پسندیدہ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خاسرین میں سے ہوگا۔ خاسرین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو نقصان اٹھانے والے ہوں، ان کا نقصان ہوگا، اور آخرت کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہے۔ دنیا کے تمام نقصانات کو جمع کیا جائے تو آخرت کا نقصان سب سے بھاری ہے۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، تو اللہ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں دیا ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ دین کامل دین ہے۔ ایسا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور یہ جو دین اسلام ہے میرے دوستو، اس کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی چیز، پہلی بنیاد یہ عقیدہ ہے۔ دوسری چیز وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تیسری چیز والحج، جس پر حج فرض ہو حج ادا کرے، و صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ یہ 5 چیزیں یہ دین کی بنیادیں کہلاتی ہے، ارکان اسلام کہتے ہیں ان کو۔ معنی یہ ہے دین اسلام ان بنیادوں پر قائم ہے۔ پورا دین یہ نہیں ہے، یہ صرف یہ 5 چیزیں پورا دین ہے۔ کچھ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی کلمہ پڑھنے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس یہ آپ نے کر لیا تو آپ کا دین مکمل ہو گیا، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہے کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ آپ اپنے گھر میں کیسی زندگی گزاریں گے، بازار میں کاروبار کیسے کریں گے، معاشرے کے اندر کیسے تعلقات قائم رکھیں گے، لین دین معاملات کیسے کریں گے، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، یہ سارا دین ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کر لیا ہے، باقی ہماری مرضی ہے۔ ایسا نہیں۔ کہاں سے آپ کماتے، آمدنی حلال ہے یا نہیں، کاروبار جو آپ کر رہے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، لین دین معاملات درست ہے یا نہیں، معاشرت، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ سب کے میرے دوستو، ان سب کے مجموعے کا نام دین ہے۔ دین کے اندر پہلی چیز عقائد ہے، عقیدہ درست ہو۔ دوسری چیز عبادات ہے، جس میں نماز بھی آ گیا، روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گیا، حج بھی آ گیا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز وہ معاشرت ہے، ہماری زندگی، ہماری گھریلو زندگی، ہم معاشرے میں کیسے انسان بن کر رہیں گے۔ چوتھی چیز معاملات ہے، لوگوں کے ساتھ جو لین دین ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، یہ کیسے ہوگا۔ 5ویں چیز اخلاق ہے، اخلاق ہمارے کیسے ہوں گے۔ ان پورے مجموعے کا نام دین ہے۔ مشرکین نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ تمہارے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بیت الخلاء جب تم جاتے ہو قضاء حاجت کے لیے اس کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. یہ مذاق اڑایا انہوں نے. تو انہوں نے جواب دیا مسلمانوں نے، ہاں ہمارے نبی ہمیں یہ اس لیے سکھاتے ہیں کہ دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ بیت الخلاء جاؤ، قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو وہاں پاکی کیسے اختیار کرنی ہے. یہ تو اچھا مذہب ہے. اسلام تو ایسا اچھا مذہب ہے جو پاکی بھی سکھاتا ہے، طہارت سکھاتا ہے، استنجا کا طریقہ سکھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پیشاب کے قطروں سے بچو، اپنے کپڑوں کو بھی بچاؤ، جسم کو بھی بچاؤ. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ. آپ نے فرمایا عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ استنجا قضاء حاجت کے وقت پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے. طہارت سکھائی ہے ہمیں، اس میں ہمارے لیے طہارت بھی ہے، دینی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، صحت کا بھی فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اہل قباء کے بارے میں کہ اللہ ان کو پسند فرماتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں اور پاکی اور صفائی اور نظافت اور طہارت، خوب اچھی طرح طہارت حاصل کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا تمہاری ایسی کیا طہارت ہے کہ اللہ نے تعریف کی ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو استنجا پہلے ڈھیلوں سے کرتے ہیں، اس کے بعد پانی سے کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اسی لیے اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے قرآن میں. کتنی بڑی بات، طہارت، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور اس میں ہمارا دنیاوی اور صحت کا بھی فائدہ ہے. میں ایک مرتبہ اپنے ڈاکٹر کے پاس گیا، پرانی بات ہے، جی پی جو ہماری ڈاکٹر تھی وہ ریٹائرڈ ہو گئی ہے. تو اس سے اس کو معلوم تھا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں، تو وہ مجھ سے بات چیت کیا کرتی تھی دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں. تو مجھ سے ایک دن وہ کہنے لگی تمہارا مذہب بڑا اچھا مذہب ہے، اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ تم مسلمان جب ٹوائلٹ جاتے ہو تو فراغت کے بعد تم پانی سے استنجا کرتے ہو، پانی سے اپنے آپ کو دھوتے ہو، اور پانی سے استنجا کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس مخصوص جگہ جہاں انسان استنجا کرتا ہے اس کی شرمگاہ، وہاں پر بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو پانی سے استنجا کرنے کی وجہ سے وہ بیماریاں لاحق نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو پانی سے استنجا نہیں کرتے، ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہیں. یہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر کا کہنا ہے. اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے. اس لیے میرے دوستو، اسلام تو ہمارے لیے سہولت لے کر آیا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی، بعض لوگ، سب نہیں کہتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. یہ مولوی صاحب ہم تو اسلام پہ نہیں چل سکتے، یہ تو بڑا مشکل ہے.